ایک رات، ایک فیصلہ جو تاریخ کا دہارا بدل دینے والا تھا۔ مدینہ میں ایک گھر کے باہر ہجوم تھا۔ اندر اسلام کے دو عظیم ستون ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ایک اسلام کے دوسرے خلیفہ اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے، دوسرے ان کے سب سے قریب ساتھیوں میں سے ایک۔ سوال صرف یہ نہیں تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا، سوال یہ تھا کہ کیسے ہوگا۔ کون سی وہ صلاحیت تھی جس کی تلاش تھی؟ وہ کون سا راز تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سینے میں دفن تھا، جس نے انہیں اس مقام تک پہنچایا؟ یہ صرف ایک انتخاب کی کہانی نہیں، یہ ایک معجزاتی تعیناتی کی کہانی ہے۔ خلافت راشدہ انسانیت کی تاریخ کا وہ سنہری دور جہاں انصاف، سادگی اور تقوی کی حکمرانی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی قیادت کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بعد جانشین کا انتخاب کرنے کی ذمہ داری امت پر چھوڑ دی۔ پھر حضرت عمر فاروق آئے، جن کی حکمرانی میں اسلام کی سلطنت دنیا کے کونے کونے تک پہنچی۔ لیکن 23 ہجری وہ المناک لمحہ آیا جب ایک خنجر نے نہ صرف حضرت عمر کے جسم کو زخمی کیا بلکہ پوری امت کے دل کو چیر دیا۔ اب سوال یہ تھا، اگلا رہنما کون ہوگا اور کس طریقے سے چنا جائے گا؟ یہ انتخاب محض ایک سیاسی عمل نہیں بلکہ ایک دینی وصیت اور الہامی ہدایت کا حصہ تھا۔ زخموں سے چور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کی آخری جنگ لڑ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وقت کم ہے۔ انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے کوئی ایک نام مقرر نہیں کیا بلکہ انہوں نے 6 افراد پر مشتمل ایک شورا یعنی مشاورتی کمیٹی بنائی۔ یہ وہ 6 اصحاب تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبید بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اجمعین۔ حضرت عمر فاروق نے واضح ہدایت دی، تم 3 دن میں فیصلہ کر لو، امیر کا انتخاب تمہارے درمیان سے ہو، اگر کسی ایک کی بھی مخالفت ہوئی تو اس کا سر قلم کر دو۔ یہ محض ایک کمیٹی نہیں تھی، یہ امت محمدیہ کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا مقدس ترین مجلس تھا۔ ہر فرد نہایت قابل، نہایت مقدس تھا۔ پھر حضرت عثمان کو کیوں چنا گیا؟ راز کہاں تھا؟ 3 دن، یہ 3 دن تاریخ کے طویل ترین دن تھے۔ 6 افراد مسجد نبوی کے ایک کمرے میں جمع ہوئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی نامزدگی واپس لے لی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا ووٹ دیا۔ اب میدان میں عملی طور پر 3 نام رہ گئے، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو خود اس عہدے کے اہل تھے، انہوں نے ایک حیرت انگیز اقدام کیا۔ انہوں نے کہا، میں خلافت کی ذمہ داری سے دستبردار ہوتا ہوں، لیکن میں یہ حق چاہتا ہوں کہ میں تم دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر سکوں۔ حضرت علی اور حضرت عثمان نے بخوشی اس کی اجازت دے دی۔ پھر شروع ہوئی وہ گھڑیاں جو فیصلہ کن ثابت ہوئی تھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رات بھر جاگتے رہے۔ وہ مسجد میں نماز پڑھتے، دعا مانگتے، لوگوں سے ملتے۔ وہ مدینہ کے بزرگوں، عام لوگوں، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں سے بھی خاموشی سے رائے لیتے رہے۔ تمہاری نظر میں اس وقت امت کے لیے بہترین رہنما کون ہے؟ وہ صرف ایک نام کی تلاش میں نہیں تھے، وہ اس صفات کے مجموعے کی تلاش میں تھے جو اس نازک وقت میں امت کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ تیسری صبح طلوع ہوئی۔ تمام صحابہ، مدینہ کے لوگ مسجد نبوی میں جمع تھے، ایک ایسا فیصلہ سننے کے لیے بے چین تھے جو صدیاں یاد رکھا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما اور پوچھا، اگر میں آپ کو خلیفہ مقرر کر دوں تو کیا آپ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت اور پہلے 2 خلفاء کے طریقے پر چلیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت پر تو ضرور، اور پہلے 2 خلفاء کے طریقے پر میں اپنی رائے اور اجتہاد سے بھرپور کوشش کروں گا۔ یہ جواب تاریخی تھا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کا ہاتھ تھاما، وہی سوال دہرایا، اگر میں آپ کو خلیفہ مقرر کر دوں تو کیا آپ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت اور پہلے 2 خلفاء کے طریقے پر چلیں گے؟
حضرت عثمان نے فرمایا ہاں میں اس پر پورا عمل کروں گا، ایک مختصر، ایک واضح، ایک حتمی اقرار۔ یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ فرق تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اعلان فرمایا، اے لوگو، میں نے ہر ایک سے مشورہ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ عثمان کو ہی دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں نے تمہاری بیعت عثمان کے ہاتھ پر کر دی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عبد الرحمن سب سے پہلے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بڑھے، ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب نے بڑھ کر بیعت کی، پھر تمام صحابہ اور پوری امت نے یکے بعد دیگرے خلافت کی ذمہ داری حضرت عثمان کے سپرد کر دی۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، کیوں؟ کیا صرف ایک جواب کی وجہ سے؟ نہیں، اس سے کہیں گہری بات تھی۔ راز یہاں کھلتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صرف ایک جواب نہیں سن رہے تھے، وہ ایک کردار کو پرکھ رہے تھے۔ حضرت عثمان کی پوری زندگی ہی اس عہدے کی امین تھی، ان میں وہ حلم اور بردباری تھی جو حضرت عمر کی سخت گیری کے بعد امت کو درکار تھی، ان میں وہ مالدار تھا جس سے غریب اور امیر دونوں محبت کرتے تھے، وہ ذو النورین تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں پر نکاح کا شرف ملا، وہ شخص تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے رقم مانگی تو حضرت عثمان نے ساری فوج کے اخراجات اٹھا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ وہ اعتماد اور محبت کا سرمایہ تھا جس کی بنیاد پر شورا نے اور پوری امت نے انہیں چنا۔ یہ انتخاب ان کے ماضی کے احسانات کا صلہ نہیں، بلکہ ان کی مستقبل کی صلاحیت پر اعتماد تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک تسلیم شدہ مقام تھا۔ تو حضرت عثمان غنی 23 ہجری 644 عیسوی میں ایک منظم مشاورتی عمل کے ذریعے تیسرے خلیفہ راشد بنے۔ یہ کوئی معمولی سیاسی مقابلہ نہیں تھا، یہ تقویٰ، مشاورت اور امت کی اجتماعی دانش کا شاہکار تھا۔ آج ہم اس واقعے سے کیا سبق لیتے ہیں؟ پہلا سبق، مشاورت۔ اسلام میں اہم فیصلے اکیلے نہیں بلکہ صالح، دانا اور ایماندار لوگوں سے مشورے سے کیے جاتے ہیں۔ دوسرا سبق، معیار۔ قیادت کے لیے دولت، طاقت یا خاندان نہیں بلکہ تقویٰ، علم، حلم اور خدمت کا جذبہ معیار ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تیسرا سبق، اطاعت۔ جب شرعی طریقے سے مشورے سے رہنما چن لیا جائے تو اس کی اطاعت فرض بن جاتی ہے، کیونکہ یہ در حقیقت اللہ کے نظام کی اطاعت ہے۔ حضرت عثمان غنی کا انتخاب ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ قیادت ایک امانت ہے، نہ کہ عزت کا تاج، یہ خدمت کا موقع ہے، حکمرانی کا نہیں۔ آج جب امت انتشار کا شکار ہے، ہمیں پھر سے ان اصولوں کی طرف لوٹنا ہوگا، اتحاد، مشاورت اور صالح قیادت کے انتخاب کے ان سنہری اصولوں کو اپنانا ہوگا، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں مضبوطی، کامیابی اور اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کا کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔